آپ کی تائید کی ہے بات فروخ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ لفظ بغیرت استعمال کیا ہے کہ یہ جو قیادت ہے موجودہ یہ ہمیں معلوم ہے، اور اس وقت جب ان کی ضرورت تھی آپ لوگ عقل سے کیوں کام نہیں دیتے ہیں؟ 9 مئی کے بعد جب ان کی ضرورت تھی تو یہ سب چھپ گئے تھے۔ اب آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کڑے دور میں جرأت کریں گے اور خان کے لیے لوگوں کو نکالیں گے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ اعلان اگر کر بھی دیں تو یاد رکھیں کہ یہ کبھی اپنے اعلان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، کیونکہ ڈنڈے کے آگے کھڑا ہونا، ایجنسیوں کے آگے کھڑا ہونا، ظلم و جبر کے آگے کھڑا ہونا، یہ ان کی پنڈلیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ان میں یہ سخت ہی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے آگے ایک لانگ مارچ ہے، جو سڑکوں کا پروگرام ہوگا وہ لیڈ کریں گی۔ کیا سمجھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ اس کے لیے؟ علیمہ خانم جو ہیں وہ بہت احترام ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں ان کا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کی مرحوم بیوہ نکلی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ محترمہ جو ہیں اپنی بھائی کی رہائی کے لیے آگے ہو جائیں، انشاءاللہ قوم اس کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل کی جانب سے کہ آپ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں عمران خان کی رہائی کے لیے آپ مان جائیں، تو آپ ماننے کو تیار ہو جائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ پہلے حساب ہوگا پھر مانوں گا، یہ نہیں ہے 3 دفعہ پہلے میں نے خدمات کی نا، صلہ یہی ملا، آج تک گالیاں مل رہی ہے۔ دوبارہ جناب پاگلوں کی طرح چادر اٹھا کے جناب آگے ہو جاؤں؟ پہلے حساب کریں کیوں میرے ساتھ یہ رویے برتے گئے؟ کیا کسی کا میں نے گھر بگاڑا تھا؟ کسی کی میں نے ٹانگ کھینچی تھی؟ الفن کہتا ہوں کبھی کسی کے خلاف سازش کی نہیں ہے، لیکن جو میرے خلاف کھلم کھلا بیان دیتے تھے ان کو جواب دینا جو ہے یہ جواز بنا کے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے میں شاید جوش میں تھا، جذبے میں تھا، اب صرف حساب ہو یا پھر غلطی تسلیم کرنے کے زیادتی کی آپ کے ساتھ، اتنا کہہ دیں میری جان حاضر ہے ان کے لیے۔ یہ کون کہے پھر آپ پارٹی کہہ دیں، بیرسٹر گور کہہ دیں، بیرسٹر گور اس چیز کو ایکسپٹ کرتی بیرسٹر ہیں؟ گور کہہ دیں پارٹی۔ دیکھیے میں جب سے نکالا ہے اور 3 دفعہ نکالا ہے، پوچھ رہا ہوں کیوں نکالا ہے؟ پشتوں میں کہتے ہیں مولی مور کی بادشاہی تو نہیں ہے، جب آپ نے نکال دیا، جب آپ کو ضرورت پڑی پھر میں آؤں گا، اور میں جب بھی وہ کہیں گے صرف اتنا کہہ دیں، یا تو انصاف کریں میرے ساتھ، بتا دیں میرے گناہ مجھے بتا دیں، لیکن اگر آپ گناہ نہیں بتا سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑی آؤ جی۔ میں نے تو اپنا مستقبل دیکھ لیا جس وقت۔ شیر افضل محمد صاحب آپ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گور علی خان اگر کہہ دیتا ہے اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو میں واپس آنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا یا اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ملاؤں گا، کہ پارٹی تحریک کے اندر حصہ ہی نہیں، مجھے تحریک کی ذمہ داری دیں، پھر میں جانوں اور لوگوں کو نکالنا اور احتجاج جانے۔ سر وہ تو سمجھتے ہیں بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ نگران چیئرمین ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف بیرسٹر گور صاحب کے پاس کیا؟ یہاں پہ تو باتھ روم میں جانے کے لیے بھی اڈیالہ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اجازت ہمیں ملے۔ یہ کتنی دفعہ کمیٹیاں بنی ڈائیلاگ کے لیے، کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ جو عمران خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جنگ سے پہلے ایک بڑی غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، من گڑت خبریں ہیں، متعلقہ صحافی صاحب جو ہیں وہ شاید اور کوئی خبریں نہیں رہ گئی تھی، لہٰذا اور یہ جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک بنانے کی یا تحریک کو جو ہے متحرک کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ آ جاتی ہے، امید دلایا جاتا ہے کہ جناب خان کی رہائی کے لیے کوئی آ گئے۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی الیکشن کے دوران جو ہے قربانیاں دی، گرفتاریاں دی، اس کے علاوہ جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین تھا جنید اکبر صاحب، اس نے بھی اس طرح کی کھلے عام آ کے سب کچھ کیا، تو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ پارٹی کے لیے قربانیاں دے تو اس کو کیوں سائڈ لائن کیا جاتا ہے؟ دیکھیے پارٹی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس والی سرکار ہے، جو چغل خوری کر سکے، کانوں میں جناب یہ بغض اور کینے پر مبنی باتیں ڈال سکیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا پارٹی کی 1.25 سال 1.5 سال سے کوئی ایک کامیابی کوئی مجھے بتائیں اور جناب آئے دن دفاتر فلاں کو جناب یوتھ کا صدر بنا دے، فلاں کو ویمن کا صدر بنا دے، فلاں کو ILF کا صدر بنا دے اور فلاں کو گرا دے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اب اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں نعوذ باللہ
یہاں تنقید بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں اس کو پارٹی سے زیادہ کلٹ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ محمد صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر لیا، تو کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کس کے ابھی سیاسی؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، میرا سیاسی مستقبل PTI میں تو مجھے واضح نظر آ رہا ہے نا۔ اس طرح جو ہے، جس طرح یہ بار بار مجھے انہوں نے نکالا، جتنی خدمات اور قربانیاں اور جو ہم نے کیا، اگر اس کا صلہ یہی ہے تو آئندہ اگر ہم پھر گرفتار ہوں گے، پھر ہمیں نقصان ہوگا، پھر ہمیں اٹھائے جائیں گے، پھر پراپرٹیز کو نقصان ہوگا، تو اس سے بہتر تو میرا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ میں اپنی عادتیں چھوڑ سکتا ہوں، میری یہی روش رہے گی۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ تمام بیماریوں کے ساتھ اگر قبول ہے تو قبول کرے، نہیں ہے قبول تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کسی کی منتیں ترلے کر لے کہ مجھے لو پارٹی میں، نہ میں مرا جا رہا ہوں۔ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، بے توقیری کی ہے، بار بار کی ہے، اور اس دفعہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ علل اعلان کہہ نہ دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ محمد صاحب، جس طرح آپ کو پارٹی سے نکالا تھا تو نواز شریف کو پارٹی سے نکالا، وزارت دی گئی KP کی، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ بھی بڑے احتجاج کا اعلان کریں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر وہ ناکام ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ KP کے صدر کی ذمہ داری کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو مرکزی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو نکالنا ہے یا KP کو نکالنا ہے؟ پوری PTI کو نکالنا ہے نا۔ تو جنید خان تو KP کا صدر ہے۔ سر آپ کا بڑا یہ مرکز میں جو بیٹے ہیں، یہ جو انقلابی صاحب ہیں، یہ کب کام آئیں گے؟ جب آپ اس کی زبان سنیں گفتار سے، اور جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ انقلاب بس آنے ہی والا ہے۔ عملی طور پر کیا ہے؟ لوگوں عمل کا پوچھو ان سے، عملی طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خود اپنے حلقے میں تو نکل نہیں سکتے ہیں، پاکستان کو نکالیں گے؟ مروت صاحب، پارٹی کی طرف سے علیمہ خان کے اوپر اب تنقید شروع ہو گئی ہے۔ کمل شوذب صاحبہ کی طرف سے بیانات دیے گئے کہ میں ان سے لڑوں گی جب وہ میرے سامنے آئیں گی۔ تو ایک بندہ جو فرنٹ فٹ پہ کام کر رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس کی بہن، اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے کوئی حرف تنقید ہی نہ ہو۔ کمل شوذب صاحبہ نے اگر کوئی بات کی ہے، کوئی زیادہ بات ان سے ہو گئی ہے، اس پہ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا ہے، لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کی توہین کی گئی، اس خاتون نے پارٹی کے لیے وقت دیا ہے، کڑے دور میں کڑی رہی ہے، تو لہٰذا اگر انہوں نے، اور وہ تو اپنی زوم کی میٹنگ سمجھ رہی تھی، یہ PTI میں ہو رہا ہے، ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا نہیں ہے کہ جاری ہوتا ہے کہ آگے سے TV اسکرینوں پہ پٹیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سر آڈیو اور ویڈیو لیک ہو جاتی ہے زوم لنک سے۔ PTI کے اندر زوم میٹنگ کی ریکارڈنگ جس نے کی ہے، اخلاقی طور پہ تو اس خاتون نے جو ہے غلط کام کیا ہے۔ باقی جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کی تنقیدوں پہ جو ہیں کسی کے مستقبل کے فیصلے ہوں۔ شیر اختر مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاک بھارت کی کشیدگی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پوری قوم جشن منا رہی ہے، مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ سارا کریڈٹ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے یہ جنگ کا ڈیزائن کیا تھا اور وہی اس کریڈٹ جاتا تھا۔ میاں صاحب نے اگر جنگ ڈیزائن کیا تھا تو وہ جنگ اخبار ڈیزائن کیا تھا یا کوئی یہ جو پاکستان اور ہندوستان میں کشیدگی تھی، میاں صاحب نے تو بیان تک نہیں دیا۔ سر فرنٹ پیج پہ اشتہار لگا تھا جنگ اخبار وہ پہ۔ جنگوں والی شخصیت نہیں ہے، ڈنڈی شخصیت ہے۔ ہاں البتہ وہ جو دوسرے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اس کا وہ اگر نام لے لیتے۔ سر وہ سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے جب جنگ شروع ہوئی تھی۔ مروت صاحب، جنگ اخبار میں اشتہار لگا تھا یہ میاں صاحب کا، کیا یہی والا جنگ کے وہ یہی وہ ذکر کیا ہوگا کہ انہوں نے جنگ شہباز شریف سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے سر اس وقت۔ سوئمنگ پول جو ہے آگے سے انجوائے کرنے دیں ان کو۔ ایک ہی صحافی ہے سر، ایک ہی اخبار ہے، جب بھی احتجاج کی بات آتی ہے تو پھر وہ اخبار جو ہے وہ اس میں ایک ہی صحافی اس کا کالم چھپتا ہے تو عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پھر رہائی کے بعد شہری انصار عباسی صاحب اور اخبار چاہیں، تو یہ جب بھی احتجاج کی بات آتی ہے یہ والا سین میرا خیال نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بار نجم سیٹھی صاحب نے بھی خبر دی ہے۔ نہیں، انصار عباسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انصار عباسی ایک کریڈیبل صحافی ہے، وہ کسی کے کہنے پہ خبر نہیں دے گا، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ باقی چاہے PTI کے خلاف ہو، نون کے خلاف ہو، لیکن وہ شخص سچ بولے گا۔
मारोद साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ये हुकूमत है अभी भी, लेकिन वहाँ भी इस तरह लग रहा है कि आवाम मायूस है, तो क्या समझते हैं वहाँ भी सारी क़यादत का जो फोकस है वो सिर्फ अडियाला पे है, तो क्या समझते हैं अगले दौर में पीटीआई कामयाब हो पाएगी खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफ़ा हुकूमत दी है पीटीआई, और इस दफ़ा तो खालिसतन जो है सिर्फ खान के सदके दी है, वरना कोई कारकर्दगी नहीं थी साबिका हुकूमतों की। अभी ये मैं बार बार कहता आया हूँ कि साबिका हुकूमतों ने करप्शन की है, और ये पीटीआई वाले मुझ पर तनकीद करते थे कि वो आपने अपनी हुकूमत पे तनकीद की। अभी 30 अरब 40 अरब का ये कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया, बहुत सारे अभी स्कैंडल और आएंगे। सोलर पैनल में भी 2 अरब का होगा नुकसान, और ये तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग दुआ करें अली अमीन खान को, उसने दबाए हुए हैं, वरना अगर अकाउंटेबिलिटी की चूरी चल पड़ी, बहुत सारे जो है शुरफा जेलों के पीछे होंगे। सर एटीसी रावलपिंडी में आज आपके हल्के के कारकुनान वहाँ पेश हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एमएनएज़ की जानिब से, शेर अफजल साहब की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, एक्सपेंसेस नहीं दिए जा रहे कि आने जाने के अखराजात और खाने पीने के, उसको करते नजर आए। मेरे हल्के के हवाले से बहुत सारे लोगों की हमने वकालत की, उनको छुड़ाया, उनकी ज़मानतें की। मुझे अभी तक किसी एक शख्स का इल्म नहीं है जो मेरे हल्के का और अंदर हो, और जहाँ तक तमाम उनके बेलबांड्स जो हैं मचल के सारे जो हैं वो पार्टी की तरफ से जमा हुए किसी पे जो है, और अली अमीन खान ने जो है उनको ईद के मौके पे और रमज़ान में जो है कैश हेल्प सपोर्ट की थी, लिहाजा यही हो सकता है। थैंक यू साहब, आपने कहा कि पार्टी के जितने लोग हैं वो बेख्तियार हैं, वो वॉशरूम भी जाते हैं तो अडियाला की जाने देखते हैं। अगर ये लोग बेख्तियार हैं तो खान साहब मुज़ाकरात फिर क्यों मतलब इजाज़त नहीं दे रहे, ना वो खुद कर रहे हैं ना इनको इजाज़त दे रहे हैं? देखिए, पार्टी के फैसले बड़े नाकिस हो रहे हैं, आम हालात तो नहीं है ना। खान बाहर होते तो फिर खान की जिम्मेदारी आप डाल सकते थे, खान अंदर हैं, लिमिटेड एक्सेस है, ये फैसले क़यादत को करनी चाहिए। क़यादत जो है सोशल मीडिया से डरती है, कोई भी बात अगर होती है ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जाते हैं, और जब जाने का फैसला हुआ, अनाउंस हुआ, सोशल मीडिया दूसरी साइड पे चल गई, तो इन्होंने जनाब अपनी राय तब्दील कर दी। तो लिहाजा क़यादत को जो है खुद अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। खान जो हैं वो अब हर छोटी बात के लिए खान पे, और फिर ये जिम्मेदारियाँ खान पे आती है ना। अब आप एहतजाज की तारीख खान से लेंगे, और कल जो एहतजाज के पर्चे होते हैं जिस तरह 26 नवंबर की हुई है, हर पर्चे में खान का नाम आया, तो लिहाजा आप ये ऐलान करें ना, अगर मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं खुद तारीख दूँगा, और मैं कहूँगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसने पर्चे करने मुझ पर करें। तो लिहाजा ये हर चीज़ पर आप खान को आगे रखते हैं, ये मुनासिब नहीं है। सर अलीमा खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रही हैं, इससे ये एक ऐसा वक्त है कि इमरान खान साहब के साहबजादगान ने भी इंटरव्यू दिया है कि अगर हम ट्रंप से बात करना अलीमा खानम साहिबा को जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनके दोनों बेटे बाहर हैं, उनको मुलाकात के लिए इजाज़त देनी चाहिए। क्या इमरान खान साहब आने वाले दिनों में बाहर तो नहीं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? मेरा ख्याल नहीं है कि ये बाहर शिफ्टिंग या डील जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन